السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب مفتی صاحب، آپ کا بیان سنا جس میں تصویر اور دم کی شرعی حیثیت آپ نے مدلل انداز میں بیان فرمائی، تو ذہن میں جادو کے متعلق کچھ سوالات پیدا ہوئے۔ براہ کرم آپ جادو کی حقیقت اور اس کا شرعی بیان فرما کر تشفی فرمائیں، نیز جادو سے بچنے کی کوئی ممکنہ تدابیر بھی بیان فرما کر ممنون و مشکور فرمائیں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ، بہت اچھا سوال آپ نے کیا الطاف قریشی صاحب۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، سورہ بقرہ۔ اسی طرح آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا یا رسول اللہ وما ہن، قال الشرک باللہ والسحر، صحیح البخاری۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ جناب الطاف قریشی صاحب، آپ نے بہت اچھا سوال کیا اور اس کا جواب تو جو ہے وہ کافی طویل ہے، لیکن میں اختصار کے ساتھ انشاءاللہ آپ کو بات سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ جادو ایک حقیقت ہے اور اہل سنت والجماعت کے نزدیک یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے، اور اس کا ذکر جو ہے وہ قرآن کریم کے اندر بھی اللہ رب العزت نے فرمایا، جس طرح میں نے آپ کے سامنے ایک آیت تلاوت فرمائی جس میں اللہ رب العزت نے اس کو شیطان کا عمل بتایا ہے۔ اسی طرح جادو جو ہے، آپ نے پوچھا کہ یہ کیا چیز ہے، تو جادو ایک مخفی تصرف کا نام ہے جس میں جادوگر جو ہے اسباب کے ذریعے، کچھ مخفی جو ہے وہ اسباب ہوتے ہیں، ان کے ذریعے ایسا تصرف کرتا ہے جس سے مد مقابل کو کچھ نقصان یا پریشانی لاحق ہوتی ہے۔ اور سحر کے اثرات سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی سحر کیا گیا، اور پھر بذریعہ وحی نہ صرف آپ کو اس کی اطلاع دی گئی بلکہ قرآن کریم کی 2 صورتیں معوذتین اسی سحر کے توڑ کے لیے اللہ رب العزت نے نازل فرمائی۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ سحر جو ہے یہ ایک طبی امر ہے۔ جس طرح آگ ہے اس سے ہر آدمی جل سکتا ہے، پانی ہے اس میں ہر آدمی ڈوب سکتا ہے، برف سے ہر آدمی کو ٹھنڈک پہنچ سکتی ہے، تو سحر بھی اس طرح ایک طبی امر ہے۔ اس میں کسی نیک یا بد کی کوئی خصوصیت نہیں ہوتی، یہ اللہ رب العزت کے حکم سے کسی کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ لیکن ایک بات ذہن کے اندر رکھیں کہ جادو ایک حقیقت ہے، لیکن اس سے بڑی حقیقت ایک مومن کے دل میں یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ قادر مطلق ہے، اور تمام کائنات کے اندر جو ہے تصرف صرف اللہ رب العزت کا ہے، اور کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے حکم کا محتاج ہے، اس کے حکم کے بغیر کوئی پتہ بھی نہیں ہل سکتا۔ اس لیے جادو بھی جو ہے وہ اللہ کا حکم ہوگا تب ہی نقصان دے سکتا ہے، اللہ کے حکم کے بغیر جادو بھی نقصان نہیں دے سکتا۔ البتہ ایک حقیقت ضرور ہے، اور جس کو اللہ رب العزت نے خود جو ہے وہ بیان فرمایا، اور آپ علیہ السلام نے بھی جو ہے اس کو ایک سنگین گناہ ذکر فرمایا، یعنی شرک کے ساتھ جو ہے جادو کا ذکر کیا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جادو ایک سنگین گناہ ہے، اور اس سے اجتناب لازم ہے، چونکہ اس کے اندر جو ہے شیاطین سے مدد حاصل کی جاتی ہے، شرکیہ اور کفریہ کلمات کا استعمال کیا جاتا ہے، اور اسی طرح جو ہے بہت سارے جو ہے شریعت کے خلاف امور کا ارتکاب کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ بندہ جو ہے کرنے والا انتہائی گناہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ اب اس میں ایک بات رہ گئی کہ جادو کا حکم کیا ہے، تو شریعت اسلامیہ کی روح سے اگر اسلامی حکومت ہو، اور جو ہے اسلامی حکومت کے اندر اگر کسی پہ یہ ثابت ہو جائے بینہ کے ذریعے، یا جو ہے صحیح شہادت سے یہ ثابت ہو جائے کہ یہ بندہ جادو کرنے والا ہے، تو اس کو شریعت کی سزا یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الساحر اذا اقر بسحرہ او ثبت بالبینۃ یقتل ولا یستتاب، کہ اگر کوئی بندہ جو ہے وہ جادو کا اقرار کرے اور یا اس پر جادو ثابت ہو جائے تو اس کو جو ہے قتل کیا جائے گا، اور اس کو مہلت بھی نہیں دی جائے گی۔
اب تیسری بات رہ گئی کہ اس سے بچنے کی ممکنہ تدابیر کیا ہیں، تو وہ بہت زیادہ ہیں۔ میں مختصر انداز میں آپ کو یہ بتاؤں کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو انسان تقوی اور طہارت کا جو ہے وہ اہتمام کرتا ہے تو یہ چیزیں اس کو نقصان نہیں دے سکتی، اس لیے کہ مومن کے لیے سب سے بڑا ہتھیار اس کا ایمان ہے۔ ایمانی قوت ایک ایسی قوت ہے اس کے پاس کہ جس کے سامنے شیطانی قوت نہیں ٹھہر سکتی۔ اس لیے جو ہے جو بندہ جتنا کامل ایمان والا ہوگا، جس کا یقین جتنا مضبوط ہوگا، تو جادو کے اثر سے اتنا ہی وہ کم متاثر ہوگا۔ اور اس کے بعد جو ہے تقوی و طہارت کا اہتمام کرے گا، اور نماز کا اہتمام کرے گا، ذکر و اذکار کا اہتمام کرے گا، مسنون دعاؤں کا اہتمام کرے گا، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے کہ جادو کا اثر جو ہے اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اسی طرح جو ہے بہت سارے اعمال ایسے ہیں جو ہمارے اسلاف سے منقول ہیں، تو میں اس مختصر وقت کے اندر آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے جو اپنے معمولات کے اندر ذکر فرمایا کہ ہمارے گھر کے اندر یہ معمول تھا کہ منزل کا اہتمام ہوتا تھا، تو آج بھی اگر کوئی آدمی فجر کے بعد یا مغرب کے بعد پابندی کے ساتھ اگر منزل کا اہتمام کرے اور اس منزل کو پانی پر دم کر کے اور اپنے اوپر بھی دم کرے اور گھر کا بھی تصور میں حصار کرے، تو انشاءاللہ یہ شیطانی اثرات جو ہے اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے، اور انشاءاللہ رب العزت اس کو محفوظ فرمائیں گے اور اس کے گھر والوں کو بھی محفوظ فرمائیں گے۔ اور اسی طرح جو ہے کوئی آدمی جو ہے حدیث کے اندر بھی آتا ہے کہ صبح یا شام کو بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اگر تین مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام کو پڑھتا ہے تو کوئی چیز بھی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے جو ہے مسنون اذکار ہیں، ان کا اہتمام کرنا ضروری ہے، اور اگر اس طرح کی جو ہے مسنون دعاؤں کا اہتمام کرے گا یا تلاوت جو ہے پابندی کے ساتھ کرے گا تو انشاءاللہ جادو کا نقصان اس کو نہیں ہوگا، اور اللہ رب العزت اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ ہاں اگر جب مشیت خداوندی ہو تو پھر ساری تدبیریں بیکار ہو جاتی ہیں، البتہ اسباب کے درجے میں یہ اعمال جو ہیں یہ جادو کا بہت بہترین توڑ ہے۔ اگر کوئی آدمی ان چیزوں کا اہتمام کرے گا تو انشاءاللہ کسی عامل کے پاس جانے کی اس کو ضرورت نہیں ہوگی، اور اللہ رب العزت اس کو تمام شرور سے اور تمام شیطانی جو ہے آفات سے اللہ رب العزت اس کو محفوظ فرمائیں گے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو جو ہے انشاءاللہ تشفی ہو گئی ہوگی، باقی انشاءاللہ اس پر مدلل گفتگو پھر کسی بیان کے اندر انشاءاللہ ہو جائے گی۔ جو کچھ کہا ہے اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔